بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس احتجاجی اجلاس میں آپ تمام شریک ہونے والوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر آپ سب حضرات نے اس احتجاج میں شرکت کر کے اپنی دینی حمیت اور دستور کی حفاظت اور ملک و ملت کی فکر مندی کا جو ثبوت دیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ملت اسلامیہ ہندیہ کا متحدہ اور متفقہ پلیٹ فارم ہے۔ بورڈ کی آواز پر پوری ملت اسلامیہ کی بورڈ کی آواز پوری ملت اسلامیہ کی آواز ہوتی ہے۔ آج اس آواز کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے ایک طرف، وہیں دوسری طرف اس آواز کو کمزور کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو وجے واڑہ سے باہر سے سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے تھے، ان کو یا تو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا یا ان کو بارڈر کراس کرنے سے روک لیا گیا۔ یہ عمل انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن اور پیسفل طریقے سے احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں۔ یہاں کوئی وائلنس نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں جو بھی شخص ہے ڈیموکریٹک آداب کو اور ڈیموکریٹک وے میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات پورے پرامن انداز میں کہہ رہا ہے، لہذا اس آواز کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آج وقف بل کے ذریعے مسلمانوں کی مساجد، قبرستان، خانقاہ اور مدارس کے وجود پر جو خطرات کی تلوار لٹکائی گئی ہے، اس نے ملت اسلامیہ ہندیہ کو اس مبارک مہینے میں احتجاج کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہم حکومت ہند کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ملک کی آزادی کے موقع پر جہاں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے، یہیں مریں گے، یہیں دفن ہوں گے، یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں مکمل مذہبی آزادی اور اسلامی پہچان اور اسلامی شعائر کے ساتھ رہیں گے۔ ہم بھی رہیں گے، ہماری مسجدیں بھی رہیں گی، مسجدوں کے مینارے بھی رہیں گے، مسجدوں سے اذانیں بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور مسجدیں ہمارے سجدوں سے، ہمارے رکوع سے، ہمارے ذکر و اذکار سے، ہماری نمازوں سے انشاءاللہ آباد رہیں گی ہماری مسجدیں انشاءاللہ۔ ہم کسی ایک چیز سے نہ کل دستبردار ہوئے تھے، نہ آج ہو سکتے ہیں، اور نہ قیامت تک ہم پیچھے ہٹیں گے اور دستبردار ہوں گے۔ یہ ایسی کوئی بھی کوشش جو مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو کم کرے ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ظالمانہ وقف بل کو واپس لیا جائے۔ حضرات محترم، اس وقت ہمارا ملک ہندوستان اپنی تاریخ کے نہایت سنگین دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ملک کے اقتدار پر جو لوگ موجود ہیں، وہ جمہوریت پر اور سیکولرزم پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ان کو ملک کی فلاح اور ملک کی بہبود سے زیادہ اپنے اقتدار سے مطلب ہے۔ حالانکہ ملک کے معماروں نے اس ملک کی بنیاد جمہوریت اور سیکولرزم پر رکھی تھی۔ چنانچہ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہی اس ملک عزیز میں ایک نیا جمہوری اور سیکولر سیاسی نظام قائم ہوا، نیا دستور، نیا آئین بنا۔ اس دستور میں تمام شہریوں کو شخصی و مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی، تمام شہریوں کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا۔ اس دستور کے تحت تمام لسانی
اور مذہبی اقلیتوں کو یہ بھی ضمانت اور گارنٹی دی گئی کہ وہ اس جمہوری اور سیکولر ملک میں مکمل آزادی کے ساتھ اپنے مذہب، تہذیب اور شعائر کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کو یہ بھی ضمانت دی گئی کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے مذہب اور مذہبی احکامات پر عمل کر سکتے ہیں بلکہ اس کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اپنے مذہبی ادارے قائم کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ موجودہ وقت میں ملک کا اقتدار ایسی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے جو ملک کے جمہوری کردار اور سیکولر روایات، مذہبی آزادی اور مساوات و برابری کے تصور کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہندوستان کے دستور کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، اقلیتوں، دلتوں اور کمزور طبقات کے دستوری و آئینی حقوق کو چھینا جا رہا ہے۔ فرقہ پرستوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں، دلتوں کے حقوق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ کہیں ہجومی تشدد، موب لنچنگ کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کبھی فرضی انکاؤنٹر تو کبھی بلڈوزر کے نام پر مسلمانوں کی جان و مال کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آزادی کے بعد سے ہی اقلیتوں، خصوصاً مسلمانوں کے حقوق پر شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی شریعت اسلامی میں مداخلت کی کوشش کی گئی، کبھی فسادات کی پشت پناہی کر کے مسلمانوں کی جان مال اور عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، کبھی مدارس و مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ اب تو مسلمانوں کی اذان، نماز اور عبادت پر بھی ہنگامہ کرنے کو نارملائز کر دیا گیا ہے۔ یوں تو آزادی ہند کے بعد سے ہی ہندوستانی مسلمان اس ملک میں ظلم و تفریق اور ڈسکرمنیشن کا شکار ہیں، لیکن موجودہ وقت مسلمانان ہند کے لیے آزادی ہند کے بعد سب سے زیادہ سنگین وقت ہے۔ مسلمانوں کے لیے، مسلمانان ہند کے سامنے اپنے جان و مال، ایمان کی حفاظت اور اپنے وجود کا مسئلہ درپیش ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نئی اور سب سے سنگین سازش موجودہ ترمیمی وقف بل ہے۔ اس وقف بل کے ذریعے مساجد، مدارس، خانقاہوں اور مسلمانوں کے مدفن، قبرستانوں اور تمام طرح کے اوقاف کو ہڑپنے کا عزم کیا جا رہا ہے۔ میں مسلمانوں سمیت ہندوستان کے تمام شہریوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہندوستان میں جمہوریت کی بقا کا مسئلہ ہے، سیکولرزم اور قومی یکجہتی کا مسئلہ ہے، آئین ہند کے تحفظ کا مسئلہ ہے، دستور ہند کی بالادستی کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج مسلمان نشانے پر ہیں تو کل عیسائی ہوں گے، پرسوں سکھ ہوں گے، اس کے بعد دلت ہوں گے، پھر باقی سب کا نمبر آئے گا۔ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں۔ یہاں پر صرف ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس پلیٹ فارم سے ملت اسلامیہ ہندیہ کے احساسات کو حکومت ہند کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس صوبائی حکومت تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو یہ وقف بل قطعاً منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ بل مسلمانوں کو ان کے دستوری حقوق سے محروم کرتا ہے۔ یہ بل مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روکتا ہے۔ یہ بل مسلمانوں کو ان کی مذہبی مقامات سے محروم کرتا ہے۔ یہ بل مسلمانوں پر ظلم کے راستے کھولتا ہے۔ یہ بل دستور کے خلاف ہے۔ یہ بل مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ یہ بل آئین کے خلاف ہے۔ یہ بل عدل و انصاف کا گلا گھونٹنے والا ہے۔ یہ بل مسلمانوں کے مذہبی تشخص کے خلاف ہے۔ لہذا ہم سب پوری قوت کے ساتھ حکومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بل ہمیں نہ کل منظور تھا، نہ آج منظور ہے، اور نہ آئندہ کبھی منظور ہوگا۔ اگر حکومت نے یہ ظالمانہ بل واپس نہیں لیا اور اپنی مسلم دشمنی سے باز نہیں آئی تو ہندوستان کا مسلمان
ملک کے ہر شہر اور ہر ضلع میں اس وقت تک جمہوری اور قانونی پرامن احتجاج کرے گا جب تک یہ بل واپس نہیں لیا جائے انشاءاللہ۔ محترم حاضرین، اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا ہے۔ اس ملک میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آزادی کا نعرہ ہم مسلمانوں نے بلند کیا تھا۔ ہمارے اکابر نے اس ملک کی سرزمین کو اپنے خون سے سینچا ہے، اپنی قربانیوں سے سینچا ہے، اپنی صلاحیتوں سے سینچا ہے۔ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں سب سے زیادہ قربانیاں ہم مسلمانوں نے دی ہیں۔ جنگ آزادی میں ہمارے اکابر کی گردنیں کٹی ہیں، ہمارے علماء کو پھانسی دی گئی ہے۔ انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی عزت آبرو کا نذرانہ پیش کیا، اور آج ہمیں اس ملک میں غدار ثابت کیا جاتا ہے۔ ہماری وفاداری پر شک کیا جاتا ہے، ہماری وفاداری کو شک کے دائرے میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے ہر دور میں ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ جب بھی اس ملک میں کسی کا حق چھیننے کی کوشش کی گئی، مسلمان اس کے خلاف سراپا احتجاج بنے رہے۔ آج جب ہم مسلمانوں کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے تو ملک کے تمام انصاف پسند شہریوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں اور حکومت کو مجبور کریں کہ اس ظالمانہ اور غیر قانونی اور غیر دستوری بل کو پاس نہ ہونے دیا جائے۔ میں آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ عالی محترم جناب چندرا بابو نائیڈو سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب محترم، آپ کی پہچان ایک مضبوط سیاسی لیڈر کی رہی ہے، آپ کی پہچان ایک سیکولر سیاسی لیڈر کی رہی ہے، آپ کی پہچان ایک انصاف پسند لیڈر کی رہی ہے، آپ کی پہچان اقلیتوں، دلتوں اور کمزور طبقوں اور مسلمانوں کی مضبوط آواز کی رہی ہے، آپ کی پہچان ایک جمہوریت کے علم بردار لیڈر کی رہی ہے۔ بی جے پی سے اتحاد کے باوجود اگر مسلمانوں نے آپ پر اعتماد کیا تو اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ ہمیشہ سیکولرزم اور جمہوریت کے حامی رہیں۔ آج جب مسلمانوں پر آپ کی حلیف پارٹی نے وقف بل کی ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے اس ملک میں اپنی مسجدیں، مدارس، قبرستان اور خانقاہوں کی حفاظت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے وجود کا اور ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کا فرض بنتا ہے میرے محترم وزیر اعلیٰ کہ مسلمانوں پر ہونے والے اس ظلم کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دیں، مرکزی حکومت کو مجبور کریں کہ وہ دستور کے نفاذ کو یقینی بنائے اور اس غیر دستوری اور غیر جمہوری بل کو واپس لیں۔ مرکزی حکومت آپ ہی کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ پورے ملک، خاص طور سے آندھرا کا مسلمان اور تمام انصاف پسند شہری آپ کی طرف ایک امید کی نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ اس ظالمانہ بل کو روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آپ کی کوششوں ہی سے یہ بل جے پی سی میں گیا تھا، مگر بی جے پی نے جو ترمیمات پاس کی ہیں اس نے اس بل کو مسلمانوں کے لیے اور زیادہ خطرناک بنا دیا ہے۔ مسلمانوں کی آواز کو بالکل مسترد کر دیا گیا، اس لیے مسلمان آج احتجاج کرنے پر مجبور ہوا۔ میرے محترم وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو سے پرزور مطالبہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے احساسات کو سمجھیں، اس بل کی سنگینی کو محسوس کریں اور مرکزی حکومت کو اس بل کو پارلیمنٹ میں لانے سے روکیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب، اگر آپ نے اس بل کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا، آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو تاریخ ہمیشہ آپ کو ایک نڈر، انصاف پسند اور بے باک سیکولر اور جمہوری لیڈر کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کا یہ احساس ہے کہ یہ بل ان کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بل پاس ہوا تو مسلمان اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ ملک گیر تحریک چلائیں گے، اور اس وقت تک یہ احتجاج چلے گا جب تک کہ یہ قانون واپس نہیں لے لیا جاتا۔ عزیز دوستوں، ہمیں حالات کی سنگینی اور مستقبل کے اندیشوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے اور نہیں آخری موقع ہے۔
جب امت اسلامیہ کو آزمائش اور خطرات سے گزرنا پڑا ہے. ہم سے پہلے بھی سنگین حالات آئے ہیں اور آج سے زیادہ سنگین حالات آئے ہیں. حالات اتنے سنگین ہوئے کہ جو اللہ والے تھے وہ بھی حالات کی سنگینی اور مصائب کی شدت سے پریشان ہو کر پکار اٹھیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. لہذا ہمیں مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے حالات کا مقابلہ کرنے کی، اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے خود کو تیار رکھنا ہے. ضرورت ہے صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کی. ضرورت ہے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھنے کی. ضرورت ہے موقع اور محل کے حساب سے ہوش اور صبر و استقامت کے ساتھ تحریک چلانے کی. اگر ضرورت پڑے تو جوش، ہمت اور حوصلہ اور پوری قوت و طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنے اور احتجاج اور ہر طرح کی قربانی کے لیے خود کو تیار رکھنے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، ہوش کے موقع پر جوش نادانی ہے اور جذبات کے موقع پر مصلحتوں کا سہارا لے کر بیٹھ جانا بزدلی ہے. لہذا ضرورت ہے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کہ امت مسلمہ نہ تو نادان ہے اور نہ بے خبر ہے اور نہ ہی مصلحت پسند اور بزدل ہے. اگر ہم صبر و استقامت، حکمت اور دانائی اور جوش و ہوش کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر متحد ہو کر حالات کا سامنا کریں گے اور شریعت اسلامی پر ڈٹے رہے تو یاد رکھو کہ قرآن کریم کا اعلان ہے، الا ان نصر اللہ قریب. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ سن لو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے انشاءاللہ. وقف بل کے ذریعے وقف کو ختم کرنے کی اور اسے کمزور کرنے کی کوشش مذہبی آزادی میں دخل اندازی ہے. ہم اس وقت مختصراً ایک بات یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ وقف بل پورے طور پر ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن میں نشاندہی کرتا ہوں ان چند نکات کی جو کہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہیں. وقف برائے استعمال یعنی وقف بائی یوزر جسے کہتے ہیں، وہ وقف بائی یوزر پہلے یہ تھا کہ جو وقف بائی یوزر ہیں ان کو اوقاف کی جائیداد مان لیا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں وقف بائی یوزر نہیں رہے گا. وقف بورڈ اور سینٹرل وقف کونسل کے ممبران میں غیر مسلموں کے لیے راستہ کھول دیا گیا ہے اور ممبران کے انتخاب کرنے کے بجائے ان کی نامزدگی یعنی گورنمنٹ ان کو نامینیٹ کرے گی. یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. نمبر 3، وقف قانون میں حکومت کی انٹری اور حکومت سے کوئی تنازع اگر ہو تو وقف ٹریبیونل کے بجائے کلکٹر کے ذریعے فیصلہ ہوگا. یہ غلط ہے. جو پہلے قانون تھا اسی قانون کو واپس برقرار رکھا جائے کہ وقف ٹریبیونل کسی بھی تنازع کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا. قبضہ مخالفانہ، اگر کسی کا ایک لمیٹیشن کا ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا 12 سال تک کسی جائیداد پر قبضہ ہو جائے تو وہ اسی کی ہو جاتی ہے. سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے. لیکن وقف کی جائیدادیں اس سے مستثنیٰ ہیں. قبضہ مخالفانہ یعنی لا آف لمیٹیشن سے اس کو مستثنیٰ رکھا گیا تھا اب تک، لیکن لا آف لمیٹیشن لاگو کر دیا گیا ہے. یعنی کسی شخص کی کوئی 5 اسٹار ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں یا گورنمنٹ کسی جائیداد پر قابض ہے اور 12 سال سے زیادہ عرض ہے، یا کسی فرد یا کسی تنظیم نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے تو اب اسی کی ہو جائے گی ایک طریقے سے. تو لا آف لمیٹیشن سے جو ہم کو پہلے مستثنیٰ رکھا گیا تھا وہ بیان ہی ابھی بھی مستثنیٰ رکھا جائے. نمبر 5، وقف کے لیے 5 سال تک باعمل مسلمان ہونے کی شرط. یہ شرط انتہائی مضحکہ خیز ہے اور حد کا آمیز ہے ایک طریقے سے. یہ وقف بالکل غیر شرعی ہے. کوئی بھی آدمی گناہگار سے گناہگار انسان بھی اپنی ذاتی جائیداد کو مسجد کے لیے مدرسے کے لیے وقف کر دیتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہو، باقاعدہ داڑھی رکھنے والا ہو، نمازی پرہیزگار ہو، وہی وقف کر سکتا ہے. یہ کیا مطلب ہو؟ یہ مذاق ہے ہماری شریعت کے ساتھ میں. غیر مسلمین بھی وقف کر سکتے ہیں اور بہت ساری مساجد ایسی ہیں جو غیر مسلمین نے وقف کی ہیں. لہذا اور بہت سارے مسلم بادشاہوں نے بھی مندروں کو زمینیں وقف کی ہیں. وہ آج جس طریقے سے
اپنے ان کے مندر کے لیے وقف کہلاتی ہیں، اسی طریقے سے غیر مسلمین کے ذریعے جو جائیداد وقف کی گئی ہیں وہ بھی اس کی ایسی ہی مانیتا ہونی چاہیے جیسے مسلم نے کسی جائیداد کو وقف کیا ہو۔ یہ پابندی کو ہٹایا جانا چاہیے۔ نمبر 7، وقف بورڈ اور سینٹرل وقف کونسل کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے، اس شرط کو باقی رکھا جانا چاہیے۔ ٹریبونل میں پہلے یہ شرط تھی کہ ٹریبونل میں جو شخص ہوگا وہ شریعت سے واقف کار ہوگا، اب اس شرط کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ سے اس بل میں جو بہت ہی نقصان دہ ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کی۔ آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقف بل کے ذریعے وقف کو ختم کرنے اور اسے کمزور کرنے کی مذہبی آزادی میں دخل اندازی ہے، اسے قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت ہند کا آنے والے پارلیمانی اجلاس میں وقف بل کو منظور کرانے کا عزم غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک میں آئین اور دستور کی بالادستی کو یقینی بنائے۔ میں آخر میں مسلمانوں سمیت ملک کے تمام باشندوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حالات کی سنگینی کو سمجھیں، دستور ہند کے تحفظ کے لیے آگے آئیں اور خاموش تماشائی بننے کے بجائے حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، ورنہ تاریخ ان کی خاموشی اور مفاد پرستی کو سیاہ الفاظ میں درج کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک میں امن اور شانتی اور اعتدال کو ہمیشہ باقی رکھیں، اس ملک کو ترقیات سے نوازیں۔ ہم اس ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی جان اور مال، ایمان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔